الشریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS بہار شریعت۔ ہماری خوش نصیبی ہمارے ساتھ مفتی مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آج بھی بہت سارے سوالات لے کر میں آ گیا ہوں، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، میسج ٹائپ کیجیے اور ہمیں سینڈ کر دیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو بھی مفتی صاحب کے سامنے رکھا جائے اور شرعی رہنمائی حاصل کی جائے۔ چینل بھی سبسکرائب کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ یوٹیوب چینل IDS بہار شریعت، یقین مانیں بہت اچھا، آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے سبسکرائبرز تو ویسے ہی بڑھے ہوئے ہیں دیگر چینلز پہ، مگر یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر بھی آپ ہمارے اس پیج کو فالو کر لیجئے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال، اور یہ بڑا عجیب سوال ہے، آپ کا جواب بھی مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ آپ کیا اس پر جواب ارشاد فرمائیں گے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں جب اہل سنت کے معاملے میں اپنے بھائی سے کوئی سوال کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے۔ کہاں سے ثابت ہے کہ اس کی ٹوہ میں لگنے کی ضرورت نہیں، بس جو بزرگوں نے لکھا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، بات ختم۔ تو کیا اپنے دین کے بارے میں مفتی صاحب تحقیق بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بس جو بزرگوں نے کہہ دیا اس کے پیچھے چلنا ہے آنکھیں بند کر کے؟ دیکھیں، اب جیسے ہم تقلید کی بات کرتے ہیں نا، تو تقلید بنیادی عقائد کے اندر نہیں کی جائے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا یا امام شافعی کا یہ قول ہے۔ ہم اللہ کو ایک اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اس پر دلائل قائم ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس پر دلائل قائم ہوئے ہیں۔ بہت خوب۔ تو اس طرح کے جو بنیادی عقائد ہیں دین کے معاملے میں، اس میں تو ہم واقعتاً کسی بزرگ کی تقلید نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے یہ صراحتاً لکھا ہے کہ تقلید منع ہے، تقلید نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں تقلید کرنا منع ہے، سب کو سیکھنا پڑے گا۔ کیا کہنے مفتی صاحب؟ تو اب اگر کوئی اس طرح کے معاملے میں کہتا ہے کہ بھائی اب اس کی ٹوہ میں نہ لگو، تو یہ تو آپ جو ہے وہ فرض علوم سے روک رہے ہیں۔ یہ اصولی عقائد کے سلسلے میں ہو گیا۔ ایک ہے فروعی نظریات، فروعی معاملات۔ اس کے اندر اگر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کو تحقیق کے اصول سیکھنے پڑیں گے۔ بالکل صحیح۔ اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ تحقیق کیسے کرتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہاتھ ناف کے اوپر باندھنا ہے یا ناف کے نیچے باندھنا ہے، نیاز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اولیاء سے مدد کو مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں تحقیق اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو تحقیق کے اصول سیکھنے پڑیں گے۔ آپ اتنے قابل ہوں، اتنے قابل ہونے چاہیے۔ وہ جو بنیادی عقائد جن کا میں نے ذکر کیا نا، وہ قرآن میں صراحتاً ہے۔ بہت خوب۔ اس میں ایک آدمی کے پاس اگر تحقیق کی صلاحیت نہ بھی ہو نا، وہ قرآن پڑھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا قل هو اللہ احد، اس میں کیا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے؟ تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ خاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو فرمایا، واضح لکھا ہوا ہے۔ میں نے جنات کو پیدا کیا، واضح لکھا ہوا ہے۔ فرشتوں کے وجود واضح طور پر ہے۔ لیکن یہ جو معاملات ہیں جس کے اندر تھوڑا سا ہمیں غور و تفکر کرنا پڑتا ہے، یہ تحقیق کے اصولوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اس لیے پھر اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ آپ تحقیق کے یا تو اصول سیکھیں یا پھر تحقیق میں نہ پڑھیں۔ آپ مکلف اس بات کی ہیں کہ آپ نے علماء سے پوچھا، فقہا کی تقلید کر لی، آپ کا کام ہو گیا، بس اس سے زیادہ تحقیق کریں گے تو پھر آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کے معاملات میں کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ٹو میں لگو گے تمہیں تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ہاں، اگر ایک بندہ یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ میں تحقیق کروں، تو پھر اس کے لیے ہم نے جیسے ذکر کیا کہ بھائی تحقیق کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو حاصل کریں، ان کو جانیں، پھر تحقیق کریں۔ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ ضرور ہے کہ پھر اپنا نتیجہ جو ہے وہ بزرگوں سے میچ کر لیں کہ بزرگوں نے جو نکالا ہے نتیجہ، میں نے بھی وہی نتیجہ نکالا یا نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے جو نتیجہ نکال رہے ہو وہ مرکز ہیں، منبع ہیں ہدایت کا، لیکن تمہیں نتیجہ نکالنا آیا یا نہیں نکالنا آیا، تم نے صحیح نتیجہ نکالا یا نہیں نکالا، اس کو چیک کرنا ہے تو پھر انعام یافتہ بندوں کو دیکھو۔ کیا کہنے۔ تو بزرگوں کے پیچھے چلنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو فروعی نظریات ہیں اس میں آپ تحقیق کے اصول سیکھیں، اگر نہیں آتے تو پھر بزرگوں سے ہی آپ حاصل کر لیں۔ بہت اچھے۔ اگر اصول سیکھ لیے، نتیجہ نکال گیا تو پھر بزرگوں سے چیک ضرور کر لیں، کیا بات ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کا جو طریقہ ہے اسی کو صراط مستقیم فرمایا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آسٹریلیا سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے ہوٹل پر کھانا کھانا جاتے ہیں، وہاں گوشت کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ بھائی گوشت، تو اس نے کہا کہ وہ سامنے
مسلمان کی میٹ شاپ ہے تو ہم نے وہاں سے خرید کر یہ گوشت ہم تیار کر رہے ہیں، تو کیا اب ہم نے اس پر بھروسہ کرنا ہے یا وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں، یا اس کی بھی مطلب جا کے تحقیق پہلے کرنی ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کافر دینیات کے بارے میں یا دیانات کے بارے میں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر دیانات کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہے تو دیانات اس کے متعلق جو وہ کافر کی خبر معتبر نہیں ہے۔ اچھا، دیانات کا مطلب یہ کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ دیانات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی کافر یہ کہنا کہ بھئی گوشت بالکل حلال ہے تو اس کی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ہاں، اگر وہ معاملات میں خبر دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی گوشت کہاں سے لایا، اس نے کہا یہ سامنے دکان سے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دکان سامنے مسلمان کی ہے، یا اس نے کہا کہ یہ سامنے وہ ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، میں تو اسی سے خرید کر آیا ہوں، تو اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حلال ہے یا حرام، وہ صرف یہ خبر دے رہا ہے کہ میرا معاملہ اس سے طے ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ خبر ہو گئی معاملات کی خبر، اس میں اس کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر چونکہ گوشت کا معاملہ ہے تو گوشت کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو تو دوسرے مسلمان کے سامنے آنے تک وہ کسی مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ دکان سے آیا، آپ کے سامنے ہی رکھا ہوا ہے، اسی کو پکایا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا، یا مسلمانوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اوپنلی وہ رکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ بھئی یہ وہاں سے آتا ہے، یہیں پہ رکھتے ہیں اور یہیں سے ذبح کر دیتے ہیں، کسی مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، تب تو آپ اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان کی دکان سے ہی خریدا ہے لیکن ادھر کھانے والے کی نگاہ میں آنے سے پہلے یہ مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا لمحے بھر کے لیے بھی، تو اب اس گوشت کا استعمال جائز نہیں ہے، اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے، مسلمان سے خریدا ہے، اور اس کھانے والے تک یہ گوشت پہنچنے، یہ جو کھانے والا ہے اس تک جو پہنچ رہا ہے، اس درمیان جو ہے وہ کسی مسلمان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوا تو کھا سکتے ہیں، اگر اوجھل ہو گیا تو پھر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو پھر تو مفتی صاحب دیکھا جائے تو جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان کے کچن تک کا ایکسیس نہیں عمومی طور پر جو وہاں کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں ان کو دیا جاتا، تو ایسی صورت میں تو اوجھل تو ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر ادھر کوئی باورچی ہے جو مسلمان ہے، یا جو سیلنگ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ مسلمان ہو، تو یہ مسلمانوں کی نظروں میں رہا نا، ٹھیک ہے، کہ خریدنے والا بھی مسلمان، پکانے والا بھی مسلمان، اور سرو کرنے والا بھی مسلمان ہے، یا کم از کم جب سرو کر کے لا رہا ہے تو درمیان میں مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ کچن سے اٹھا کر ہی آ رہا ہے صحیح، اور وہاں پہ مسلمان موجود ہے، تو پھر بھلے کافر بھی اٹھا کر آ رہا ہو لیکن مسلمانوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، تب یہ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمانوں کی نگرانی میں اگر یہ ہو رہا ہے خریدنے سے کھانے تک، آپ نے کلیہ پیش کر دی ہے، ایک بنیادی کلیہ ہے بہت اچھے، کہ خریدنے سے کھانے تک مسلمانوں کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ دیکھیں اتنی احتیاط کرنی ہے، پیٹ میں اگر حرام جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر جو نا ایک بے ایمانی سی آتی ہے اور پھر وہ ظاہر بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس لیے اپنے کھانے پینے کو حلال بنائیے اور اس بات کا اہتمام کیجیے کہ حلال کمائی سے آپ کھانا کھا رہے ہوں اور جو کھا رہے ہوں وہ بھی حلال ہی ہو، حرام اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ مفتی صاحب مزید آگے کا سفر کرتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے گا، ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہا کہ ہاں دیکھا ہے، جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، میری خطائیں معاف کرتا ہے، میری دعا قبول کرتا ہے، یوں میں نے دیکھا ہے۔ تو کیا اس طرح کے جملے کہنا درست ہے؟ اس طرح کے جملوں کا جو مطلب ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی صفات کا ظہور دیکھا ہے۔ تو یہ قابل تعویل جملے ہیں، بالکل صحیح۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے تو اس پہ کوئی سخت حکم نہیں لگے گا۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اگرچہ ایک عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، صحیح، یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ وہ حالت بیداری میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ان جملوں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر مجھے اطلاع اللہ تعالیٰ کی صفات کے اظہار سے ملی ہے، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس طرح کے جملے اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قابل گرفت جملے نہیں ہے، قابل تعویل نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آج آپ بیٹھے ہیں تو آج میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بتا ہی دیں کہ یہ مولانا حضرات، دیکھیں یہ ڈائریکٹ میرے اوپر نہیں لیجیے گا، لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا حضرات دین کی دعوت دیتے ہوئے اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ اگر رحمت کی بات کریں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟
ڈر کر اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ محبت میں اللہ کی عبادت کی جائے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو بالکل بہتر یہی ہے کہ انسان جو محبت میں کام کرتا ہے نا اس کا فائدہ بہت ہے. صحیح. تو رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصور کر کے عبادت کریں تو یہی کمال درجہ ہے. سبحان. لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے نا پہلے نفس کو سمجھانا پڑتا ہے. ہمارے نفس کے متعلق جو ہے وہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ نفس سرکش گھوڑے کی مانند ہے, اور جب گھوڑا سرکش ہوتا ہے نا تو اس کو گھاس نہیں کھلائی جاتی. گھوڑا جب سرکش ہوتا ہے نا تو اس پر سختی کی جاتی ہے, اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو ہمارا نفس چونکہ سرکش گھوڑا ہے, اگر اس کو صرف رحمت کی باتیں سنائی جائیں تو پھر یہ قابو میں نہیں آئے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسا واعظ موجود ہو جو صرف رحمت کے واقعات سناتا ہو تو پھر وہاں پہ شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دور میں بھی آج دیکھ لیں, آپ کسی کو کہیں نماز پڑھ لیں تو وہ سامنے سے کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے بھائی, حقوق اللہ پورے ہوتے رہیں گے, حقوق العباد کی ہمیں زیادہ فکر ہے, پڑھ لیں گے نماز بھی. اب یہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے ہی گناہ کر رہا ہے. اللہ. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈرانا یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. کہ ہر وقت بس ڈرا ہی رہے ہیں, ہر وقت بس خوف کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر وقت رحمت کی باتیں کریں. اعتدال اس میں ہے کہ آپ جب نارمل سچویشن میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھیں کہ اگر میں نے گناہ سرزد کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوگا اور اس پر عذاب بھی مسلط ہوگا مجھ پر. اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں, نا امید بھی نہ ہو. بالکل صحیح. یہ ہے اعتدال والا راستہ. اب یہ جو مولانا حضرات ڈراتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے میں نے بات یہ ذکر کر دی کہ صرف ڈرانا یہ حکمت نہیں ہے. صحیح. لیکن ڈرایا ہی نہ جائے, بالکل ہی کھلی چھٹی دے دی جائے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. سرکار علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. سرکار نے کیا خوف خدا کے واقعات نہیں سنا ہے؟ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ جو ہے وہ مسکرا رہے تھے یا آپس میں گفتگو کے دوران ان کی ہنسی کی آواز بلند ہوئی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اللہ. تو کیا سرکار نے یہ نہیں ڈرا ہنسنے والے صحابہ کے بارے میں؟ تو اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء حضرات خوف خدا دلاتے ہیں تو یہ عین حکمت کا تقاضا ہے. پہلے آپ کا نفس جو ہے وہ خوف کی وجہ سے اللہ کے قریب آئے گا, اللہ کی محبت میں آئے گا, عبادت کی طرف استقامت حاصل کرے گا, پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ رحمت اور محبت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ڈائریکٹ آپ اگر رحمت کے واقعات سنتے رہیں گے تو اتنی آسانی سے نفس قابو میں نہیں آئے گا. یہ ایک حکمت ہے. ہاں اگر کسی کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ محبت والے انداز میں قریب آتا ہو تو پھر اس کو محبت والے انداز میں سمجھایا جائے گا. تو یہ اعتدال دونوں طرف ہے کہ نہ بہت زیادہ خوف نہ بہت زیادہ رحمت. بالکل صحیح. بہت واضح انداز سے مفتی صاحب نے مسئلہ ارشاد فرما دیا ہے. مفتی صاحب پروگرام کا وقت یہاں آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. ناظرین کرام, اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ جاننا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ بات پوچھ کے ہمیں بتائی جائے, نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پر, میسج ٹائپ کیجیے, ہمیں سینڈ کر دیجیے, ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب سے وہ مسئلہ پوچھیں اور شرعی رہنمائی حاصل کریں. ساتھ ہی ساتھ IDS بہار شریعت یوٹیوب چینل, فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ جو پیج ہے اس کو فالو کر لیجئے, لائک کر لیجئے, سبسکرائب کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.